کیا جنت میں ہمیشہ رہنا بورنگ ہو سکتا ہے؟ جنت کا سب سے عظیم ترین لطف کیا ہوگا؟ جب جنتی جنت میں پہلی مرتبہ داخل ہوں گے تو وہ سب سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ اور وہ جنت کا منظر کیسا ہوگا؟ اپنے پیاروں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے والدین سے، بہن بھائیوں سے ملاقات کیسے ہوگی؟ اس ملاقات کا منظر کیسا ہوگا؟ محترم ناظرین، جب جنتی انسان جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ہر انسان کی اپنی ایک خواہش ہوگی۔ کوئی انسان چاہے گا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں، کوئی چاہے گا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھوں، کوئی چاہے گا کہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی انسان چاہے گا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کا منظر دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی چاہے گا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ساتھ مقابلے کے موقع کو دیکھنا چاہے گا۔ جیسے ہر انسان کی سوچ الگ ہے، ہر انسان کی چاہت الگ ہے، ہر انسان کی پسند الگ ہے، تو جنت میں انسان کی جو بھی چھوٹی سے چھوٹی خواہش، بڑی سے بڑی خواہش، جو اس کے دل کی تمنا، جو آرزو وہ رکھے گا، اس کو فی الفور پورا کر دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنت میں ہمیشہ رہنا بورنگ ہو سکتا ہے؟ جب ہم دنیا کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اکثر محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہی جیسا منظر، ایک ہی معمول، ایک ہی جگہ، ایک ہی کیفیت بار بار ہو تو وہ چیز بورنگ یا بیزار کن لگنے لگتی ہے۔ یہی سوچ بعض اوقات انسان کو جنت کے تصور کے بارے میں الجھن میں ڈال دیتی ہے۔ کیا ہمیشہ کی زندگی بغیر کسی اختتام کے بورنگ نہیں ہوگی؟ لیکن دراصل یہ سوال ہماری دنیاوی کم فہمی، محدود تجربات اور کمزور عقل کی پیداوار ہے۔ جنت کی جو حقیقت قرآن و حدیث سے سامنے آتی ہے وہ ہر لمحے تجدید، حیرت، خوشی اور لذت سے بھرپور ہے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ بوریت ہوگی، نہ تھکن، نہ غم، نہ ڈر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل نے سوچا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جس بوریت سے یہاں دنیا میں دوچار ہوتا ہے، جنت میں اس کا گزر تک نہ ہوگا، کیونکہ جنت کے ہر لمحے میں نئی لذت، نیا ذائقہ، نئی رونق اور نئی خوشبو ہوگی۔ جنت میں دن رات کا کوئی تصور نہیں، نہ ہی وقت کی گنتی ہوگی، نہ ہی بڑھاپا آئے گا، نہ ہی جسم تھکے گا، نہ روح اکتائے گی۔ وہاں کے محلات، نہریں، درخت، سونا، چاندی، مشک و عنبر، موتی و یاقوت کے فرش و در و دیوار، ہر چیز، ہر لمحہ نئی، ہر زاویے سے مختلف اور ہر نگاہ پر حیران کن ہوگی۔ وہاں کی نعمتیں دنیا جیسی محدود اور ایک جیسی نہیں ہوں گی، بلکہ جنت کی ہر چیز کبھی ختم نہ ہونے والی اور کبھی پرانی نہ ہونے والی ہوگی۔ انسان کی طبیعت تنوع کو پسند کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس تنوع کو لامحدود کر دیا ہے۔ قرآن میں ہے ترجمہ، اور ہمارے پاس اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہے، یعنی جو کچھ تمہیں جنت میں دیا جائے گا اس سے بڑھ کر اور بھی کچھ ہمارے پاس ہر وقت تیار ہے۔ یہ آیت خود اس بات کا اعلان ہے کہ جنت میں کبھی کوئی لمحہ ایسا نہیں آئے گا جس میں انسان کو بیزاری محسوس ہو۔ جنت کے مکینوں کو وہاں کی نعمتوں سے کبھی اکتاہٹ نہیں ہوگی، کیونکہ ہر نعمت کا ذائقہ ہر بار مختلف ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر جنتی انگور کھائے گا تو ہر بار اسے الگ ذائقہ محسوس ہوگا۔ ہر ملاقات، ہر مجلس، ہر کھانا، ہر نغمہ، ہر خوشبو ہر بار تازگی لے کر آئے گا۔ سب سے بڑھ کر جنت میں اہل جنت کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور یہ وہ نعمت ہے جو نہ صرف ہر نعمت سے بڑھ کر ہے بلکہ وہ ہر لذت کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ جس لمحے بندہ رب کو دیکھے گا وہ لمحہ اتنی راحت، سکون اور وجدانی لذت لے کر آئے گا کہ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ لمحہ گزرے۔ پھر جنتی مکینوں کی زندگی میں نہ کوئی مقصد کی کمی ہوگی، نہ کوئی خلا۔ وہ ہمیشہ کی نوجوانی میں ہوں گے، اپنے دوستوں، اہل خانہ، اہل ایمان کے ساتھ، بہترین محفلوں میں، دلچسپ ملاقاتوں میں، محبت بھرے مکالموں میں مصروف ہوں گے۔ ان کے لیے اللہ ہر لمحہ نئی نعمتیں اور نئے مناظر تخلیق کرتا جائے گا۔ لہٰذا یہ سوال کہ کیا جنت میں ہمیشہ رہنا بورنگ ہو سکتا ہے،
ایک دنیاوی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جنت لامحدود خوشیوں، ان گنت نعمتوں، ہر لمحہ تجدید، ہر زاویے سے حیرت انگیز تجربات کی وہ دنیا ہے جس میں بوریت کا کوئی وجود ہی نہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جنت کا سب سے عظیم ترین لطف کیا ہوگا۔ جب انسان جنت کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں محلات، نہریں، سونے چاندی کے تخت، حور و غلمان، لذیذ کھانے، نرم بستر، موتیوں یاقوت، پھل اور بہشتی باغات آتے ہیں۔ یہ سب نعمتیں یقیناً اپنی جگہ عظیم ہیں، لیکن ایک ایسی نعمت ہے جو ان تمام لذتوں پر بھاری ہے۔ جنت کی سب سے عظیم ترین نعمت، سب سے اعلیٰ لطف، سب سے بلند مقام یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ جی ہاں، جنت کی سب سے بڑی خوشی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تمہیں کوئی اور چیز اور دی جائے؟ وہ کہیں گے، کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے، ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ پھر اللہ اپنی تجلی فرمائے گا اور اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہ ہوگی۔ یہ لمحہ جنت کی تمام نعمتوں سے بلند، ہر لذت سے اعلیٰ اور ہر راحت سے گہرا ہوگا۔ جس خدا کو ہم نے ساری زندگی سجدوں میں یاد کیا، جس کے لیے ہم نے رو رو کر دعائیں مانگی، جس کی رضا کے لیے ہم نے گناہوں سے توبہ کی، جس کو ہم نے دل میں محسوس کیا لیکن دنیا میں کبھی دیکھا نہیں، جب وہی رب سامنے آ جائے گا تو وہ لمحہ صرف آنکھوں کا نہیں بلکہ دل کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ترجمہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ آیات اس بات کا اعلان ہے کہ اہل جنت کو اپنے رب کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ اس دیدار کی لذت کا تصور دنیا کی کوئی لذت نہیں دے سکتی۔ دنیا میں آنکھوں کو کوئی حسین منظر چند لمحوں کے لیے مسحور کر دیتا ہے، لیکن جنت میں اللہ کا دیدار ابدی، بے مثال اور بار بار ہونے والا تجربہ ہوگا۔ اور جب اللہ اپنے بندوں سے خود مخاطب ہوگا، ان سے بات کرے گا، ان سے راضی ہونے کا اعلان کرے گا، تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جنت میں اللہ فرمائے گا، یا اہل الجنتی، جنتی کہیں گے، لبیک یا ربنا و صادق۔ اللہ فرمائے گا، کیا تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے، ہم کیسے راضی نہ ہوں جب تو نے ہمیں وہ سب کچھ دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ تو اللہ فرمائے گا، اب میں تم پر اپنی رضا ہمیشہ کے لیے نازل کرتا ہوں اور کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب بندے کو احساس ہوگا کہ جنت کا اصل لطف، اصل مقام، اصل انعام یہ نہیں کہ وہ حوروں کے ساتھ ہے یا سونے کے محلات میں، بلکہ یہ ہے کہ رب اس سے راضی ہو گیا ہے اور اس کا دیدار عطا کر رہا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف رکھ دی جائیں اور صرف اللہ کا دیدار ایک طرف، تو اللہ کا دیدار ان سب سے عظیم تر ہوگا، کیونکہ انسان کے دل کی سب سے بڑی پیاس محبت ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی محبت سب محبتوں سے بالا ہے۔ جب بندہ اپنے محبوب حقیقی کے سامنے ہوگا تو وہ لمحہ اس کے لیے ایسا ہوگا کہ کبھی ختم نہ ہو، کبھی بیت نہ جائے، بس وہی لمحہ ابدی ہو جائے۔ تو اے سننے والے دل، اگر تو جنت چاہتا ہے تو جنت کی سب سے بڑی خوشی رب کا دیدار ہے۔ دنیا میں اس کے لیے آنسو بہا، دل نرم کر، گناہوں سے بچ، سجدوں میں جھک، دل کو پاک رکھ، تاکہ تو ان خوش نصیبوں میں شامل ہو سکے جو کل قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھنے کی عظیم ترین لذت سے سرشار ہوں۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں پہلی مرتبہ داخل ہوں گے تو وہ سب سے پہلے کیا دیکھیں گے اور وہ جنت کا منظر کیسا ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے، ایک تھکا ہوا، آزمایا گیا، دنیا کے دکھوں سے گزرا ہوا انسان زندگی بھر موت، حساب، قبر، حشر، صراط اور پل صراط جیسے کٹھن مراحل سے گزر کر آخرکار جنت کے دروازے پر پہنچ چکا ہے۔ پسینہ بہہ چکا، آنکھیں رو رو کر خشک ہو چکی، دل صرف ایک ہی دعا کر رہا ہے، یا اللہ اب تو بس جنت کا دروازہ کھل جائے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جس کی تمنا تمام انبیاء،
صدیقین، شہداء اور صالحین نے کی۔ جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور سامنے جو منظر ہوتا ہے وہ کسی خواب سے بھی زیادہ حسین، کسی تصور سے بھی زیادہ خوبصورت، کسی الفاظ سے بھی زیادہ جاندار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ اگر کوئی سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ جنت کے پہلے لمحے کا منظر آنکھوں سے نہیں، روح سے محسوس کیا جائے گا۔ دروازہ کھلتے ہی سب سے پہلے رحمت کا جھونکا دل کو سکون دے گا، جسم پر ایک ایسی تازگی طاری ہوگی جیسے انسان دوبارہ پیدا ہو گیا ہو۔ جنت کے دروازوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے، وہ مبارکباد دیں گے، تم پر سلام ہو، تم پاک ہو چکے، اب اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔ پہلا قدم جنت میں رکھتے ہی جو سب سے پہلا منظر ہوگا وہ نور، بہار، ہریالی اور خوشبوؤں کا ملاپ ہوگا۔ ہر طرف پھول ہی پھول، چشمے، نہریں اور روشنیاں، لیکن یہ روشنی سورج یا چاند کی نہیں بلکہ اللہ کے نور کی تجلی ہوگی جس سے جنت جگمگا رہی ہوگی۔ اب جنتی کی نظریں خود بخود بلند ہوں گی اور وہ دیکھے گا ایک وسیع و عریض باغ جس میں نہ کبھی خزاں آئی، نہ پتے جھڑے، نہ زمین خشک ہوئی، نہریں جن میں پانی شفاف موتیوں کی طرح، شہد جو صاف اور خالص، دودھ جو کبھی خراب نہ ہونے والا، اور شراب جو نشہ نہیں بلکہ طہارت اور خوشی دے گی۔ جنتی محلات جن کے ستون سونے اور چاندی کے اور دیواریں خوشبودار کستوری سے میزن ہوں گی، زمین کی مٹی جو زعفران اور کافور کی خوشبو سے بھری ہوگی، نہ کوئی کانٹے، نہ پتھر، نہ گرد۔ ہوا میں ایسی خوشبو ہوگی کہ سانس لینا بھی عبادت معلوم ہوگا۔ سب سے پہلا احساس کیا ہوگا؟ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوں، نہ موت، نہ بیماری، نہ غم۔ اللہ فرماتا ہے، ترجمہ، ان پر کوئی تھکن نہ آئے گی اور نہ وہ کوئی سے نکالے جائیں گے۔ پہلے قدم کے بعد دوسرا اور دوسرا قدم نعمتوں کے ہجوم کی طرف۔ سامنے خدام اور غلمان ہاتھوں میں مشروب کے برتن، چاند جیسے چہرے، نرم زبان، اور ہر جنتی کو خاص اس کا محل دکھایا جا رہا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جو کچھ بھی ہے وہ کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا۔ یعنی جنت میں پہلا منظر ہی دل کو وہ سکون دے گا جو دنیا کی کوئی عبادت، کوئی دولت، کوئی نعمت نہ دے سکی۔ وہاں نہ کسی کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے، نہ کوئی ماتھے پر شکن ہوگی، وہاں صرف ہنسی، سکون، سلامتی اور اللہ کی رضا ہوگی۔ اور اس لمحے سب سے قیمتی لمحہ ہوگا جب جنتی ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اپنے احباب، اہل خانہ اور ان انبیاء کرام کو جن سے وہ محبت کرتے تھے، اور یہ سب اسی ماحول میں ہوگا جو ابدی ہے، نہ ختم ہونے والا۔ پھر ان کے لیے جنت کا لباس پیش کیا جائے گا، سونے کے کنگن، موتی سے بنے تاج، نرم ریشم کے لباس اور تخت جو جنت کی اونچائیوں پر رکھے گئے ہوں گے۔ تو جنت میں سب سے پہلا لمحہ وہ لمحہ ہوگا جس کا انتظار تمام زندگی کی مشقتوں کے بعد ختم ہوگا۔ وہ لمحہ نہ صرف راحت کا آغاز ہوگا بلکہ وہی لمحہ ہوگا جہاں سے ہمیشہ کی جنتی زندگی شروع ہوگی۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اپنے پیاروں سے، اپنے رشتہ داروں، والدین، بہن بھائیوں سے ملاقات۔ جنت میں اس لمحے کا منظر کیسا ہوگا؟ وہ لمحہ جس کا انتظار ایک عمر سے تھا، دنیا میں بچھڑنے والے، قبر کی تاریکیوں میں سوتے ہوئے ماں باپ، سانسوں کی ڈور ٹوٹنے کے بعد چھوڑ دینے والے بہن بھائی، وہ دوست جو اچانک چلے گئے۔ جنت کے دروازے پر سب دوبارہ ملنے والے ہیں، لیکن یہ ملاقات عام ملاقات نہیں ہوگی۔ یہ وہ ملاقات ہے جہاں نہ آنکھیں نم ہوں گی، نہ دل بوجھل، نہ جدائی کا کوئی خوف ہوگا، کیونکہ یہ ابدیت کی پہلی مسکراہٹ ہوگی۔ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے اور انہیں ان کے محل، ان کے مقام، ان کے درجات مل جائیں گے، تو پہلا سوال ان کے دل میں یہی ابھرے گا، میرے پیارے کہاں ہیں؟ کیا وہ بھی میرے ساتھ ہیں؟ کیا وہ بھی کامیاب ہو گئے؟ قرآن کریم اس ملاقات کو یوں بیان کرتا ہے، ترجمہ، اور جو ایمان لائے،
ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ یعنی اگر والدین جنت میں اعلیٰ درجے پر ہوں اور اولاد نچلے درجے پر، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اولاد کو والدین کے درجے پر پہنچا دے گا تاکہ اہل ایمان خاندان جنت میں اکٹھے رہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہوگا۔ تصور کیجئے، ایک بیٹی جو ماں کو بچپن میں کھو چکی تھی، جنت کے باغ میں ایک نہر کے کنارے چل رہی ہے، اور اچانک سامنے ایک چہرہ آتا ہے، نورانی، مطمئن، اور وہی ماں کی آواز، میری بچی، میں نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ ایک بیٹا جو دنیا میں باپ کی قبر پر روز جاتا تھا، جنت میں اپنے محل سے باہر نکلتا ہے، اور اچانک ایک آواز آتی ہے، بیٹا، وہ وقت یاد ہے جب تم نے میری قبر پر بیٹھ کر روتے ہوئے کہا تھا، ابو دعا کرنا ہم جنت میں ملیں۔ اللہ نے سن لی۔ جنت کی یہ ملاقاتیں صرف لمحاتی سلام یا گلے ملنے تک محدود نہیں ہوں گی، بلکہ وہاں اجتماعی نعمتیں ہوں گی۔ قرآن کہتا ہے، ترجمہ، وہ جنتوں میں ہوں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، یعنی جنتی اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ آرام دہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، خوبصورت پھل کھا رہے ہوں گے، خوشبودار مشروبات پی رہے ہوں گے، اور ایک دوسرے سے محبت و شفقت اور سکون کی باتیں کر رہے ہوں گے۔ کوئی تلخی، حسد، غم یا شکایت باقی نہ رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو دنیا کے رنج و غم بھلا دیے جائیں گے، اور انہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے وہ کبھی دنیا میں آزمائے ہی نہ گئے تھے۔ ان ملاقاتوں میں سب سے حسین لمحہ وہ ہوگا جب ماں اور بیٹا، بہن اور بھائی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے گلے مل کر بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی پریشانی کے ایک ہی بات کہیں گے، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ۔ ترجمہ، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ الزمر آیت نمبر 74۔ اور ان ملاقاتوں میں سب سے بلند، سب سے پیاری ملاقات وہ ہوگی جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا۔ سوچئے، وہ نبی جن سے ہم نے محبت کی، جن کے بارے میں ہم نے سنا، جن کی سنت کو اپنایا، اب وہ سامنے ہوں گے اور وہ فرمائیں گے، میری امتی، تم میرے پاس آ گئے، میں تمہارے انتظار میں تھا۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، ترجمہ، اور اللہ کی رضا وہ سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی جنت میں رشتوں کی ملاقات، اللہ کی رضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت، یہ سب ایک ایسے لمحے میں ضم ہوں گے جہاں نہ کوئی جدائی ہوگی، نہ کوئی موت، نہ فراق، نہ آنسو۔ یہ وہ جنت ہے جس کے بارے میں ہم صرف سنتے آئے، لیکن اگر ہم اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کر دیں تو ایک دن ہم بھی یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے اپنے پیاروں کے ساتھ اللہ کی رضا کے سائے میں۔